السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان رجل في أهل الشام مرضيا قال له عمر على ما يحبك أهل الشام قال أغاذي بهم وأواسيهم قال فعرض عليه عمر 10,000 قال خذها واستعن بها في غزوك قال إني عنها غني قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي مالا دون الذي عرضت عليك فقلت له مثل الذي قلت لي قال إذا أتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق الله ساقه الله إليك. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 286. بیہقی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 186 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1187. زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل شام کا ایک پسندیدہ آدمی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کس صفت کی بنا پر اہل شام تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کوئی وجہ کیا ہے جو تمہیں لوگ پسند کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کس صفت کی بنا پر اہل شام تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتا ہوں اور ان سے ہمدردی کرتا ہوں. مطلب جیسا بھی وقت آتا ہے، جو بھی حالات رہتے ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. ان کی مدد کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہوں، چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، جو بھی حالات ہوں میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ میں. پریشانی آئی تو کھڑا ہوں، اچھا موقع ہے تو میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، میں ان کا ساتھ پوری طرح دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جب اچھی طرح سے ساتھ دے گا تو لوگ اس کو پسند کریں گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کس صفت کی بنا پر اہل شام تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتا ہوں اور ان سے ہمدردی کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 10,000 دینار دیے اور کہا یہ لے لے. 10,000 دینار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالے اور اسے دیا کہ بھائی چلو یہ رکھ لو اب تم، اور ان کو اپنے عزیزوں میں، اپنے غزووں میں استعمال کرنا. خذھا واستعن بہا فی غزوک کہ اس کو لے لو اور تم انہیں اپنے غزووں میں استعمال کرنا. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. خوددار آدمی ہمیشہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، لینا نہیں چاہے گا وہ. لیکن دینے والا، اب جو دینے والا ہے جس کی نیت صاف ہے اور وہ دینا چاہتا ہے، خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بنا پر ہم نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے آج، کیونکہ اب آج کے بعد سے انشاءاللہ جیسے کل تو طاغوت کے سلسلے میں بات ہوگی اور اس کے بعد میں کچھ درس ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں لے کر آئیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو صرف رمضان کے موقع پر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بتاتے ہیں، صدقات اور خیرات کی بڑی اہمیت بتاتے ہیں، صرف رمضان کے موقع پر، باقی دنوں میں نہیں، کیونکہ یہ سیزن ہوتا ہے، یہ سیزن ہوتا ہے کہ آدمی ایک خرچ کرے تو اس کو 70 ملتے ہیں، تب پورا ایک سال مال پر گزرا ہو یا نہ گزرا ہو وہ بتا دیتے ہیں کہ زکوٰۃ تمہاری اوپر فرض ہو گئی اور اب تم کو دینا ہے۔ ہاں اگر وہ اتنا بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ان یشاء رب المال، مال کا مالک اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، فرض تو ایک سال پورا بیتنے کے بعد ہی ہوگی، اس کے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ایک سال پورا گزرے گا تبھی ہوگی۔ صدقات اور خیرات کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو اتنی مدت میں اتنا پیسہ نکالنا ہے، اور اس کے لیے کوئی رقم بھی متعین، کوئی پرسنٹیج بھی متعین نہیں ہے۔ اب آدمی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ کرے کہ بندر بانٹ کرنے لگے۔ صدقات و خیرات بھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی 2 کلو تم لے لو، 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 ایسا 25-50 آدمی کے درمیان میں 2-2 کلو بانٹ دیا۔ اب 2-4 وقت کھانے کے بعد میں وہ بیچارے 25-50 آدمی پھر محتاج ہیں۔ گویا صدقات و خیرات جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی محتاج کا محتاج باقی ہے، پھر ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوا ہے، یا پھر جو خوددار آدمی ہے وہ پریشان ہے، جو بول نہیں سکتا کسی سے، جو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں میرے پاس ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، جیسا کہ اس شخص نے کہا۔ اس نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 10,000 دینار دیے اور کہا یہ لے لے اور ان کو اپنے غزووں میں استعمال کر، تو اس نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس سے کم مال پیش کیا تھا، میں جتنا دے رہا ہوں تجھے اس سے کم مال دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، میں نے تجھ پر کیا ہے، میں تجھے 10,000 دینار دے رہا ہوں، اس سے کم پیش کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، اور میں نے وہی بات کہی تھی جو تو نے کہی۔ مطلب سیم ڈائلاگ میرا بھی یہی تھا جو تیرا ڈائلاگ ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی یہی کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال اللہ تجھے جب اللہ تجھے کوئی مال عطا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب اللہ تجھے کوئی مال عطا کرے جبکہ تو نے وہ کسی سے نہ مانگا ہو، اللہ تجھے کوئی مال دے رہا ہے، یعنی اللہ کا بندہ کوئی تجھے مال لا کر کے دے رہا ہے، تو نے اس مال کے سلسلے میں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، اب وہ تیرے پاس میں آ رہا ہے اور نہ اس کا حریص بنا ہو، تیرا معاملہ یہ بھی نہیں تھا کہ تیرے دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے کہ یار ان کے پاس بہت ہے، کچھ اپنے پاس بھی آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، تیرے دماغ میں ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ لالچ آ گئی ہوں، جبکہ تو نے وہ کسی سے نہ مانگا ہو اور نہ اس کا حریص بنا ہو تو قبول کر لیا کر، کیونکہ وہ تو اللہ کا رزق ہوتا ہے جو وہ تجھے عطا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا رزق ہے جو تجھے وہ دے رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر کوئی آدمی جو ایسا ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اب آپ کو اسے دینا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لینے سے انکار کرے گا کیونکہ خوددار آدمی ہے وہ، تو آپ کو جو اسے دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے، طریقہ دینے کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ ارے یہ چپ چاپ رکھو نا, زیادہ مت بتاؤ, ہم کو سب معلوم ہے. ایک یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ آپ نے کسی سے سوال بھی نہیں کیا, آپ کے دل میں لالچ بھی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے کسی سے کچھ سوال بھی نہیں کیا, آپ کے دل میں لالچ بھی نہیں تھی, تو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لو, کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا رزق ہے جو وہ تجھے دینا چاہتا ہے. ایک یہ بات ہو گئی. تو ایک ایک چیز ہمیں حدیث سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی کو اگر محتاج تک کے اس کی ضرورت کی چیز بھی اگر ہمیں پہنچانا ہے تو خوددار آدمی اس کو لینے سے انکار کر دے گا, تو اس تک کہ آپ کو چیز کو کیسے پہنچانا ہے اور دینا کیسے ہے تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو, اس کو برا بھی نہ لگے اور ضرورت میں اس کے کام آ جائے. یہ چیز خاص طور سے ان ایام میں اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. کیوں کہ آج کے زمانے میں جو معتدل طبقے کا آدمی ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہے. تو بیچارہ وہ آدمی جو روزانہ کماتا تھا, روزانہ کھاتا تھا, تو وہ تو اور زیادہ پریشان ہوگا. اب اس میں جو عمرا حضرات ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں, دیکھیں وہ کہ ضرورت مند کون ہے, اس تک پہنچ کر اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں, اور ایسا نہ کریں کہ تھوڑا دے کر بندر بانٹ, تھوڑا اس کو بھی, تاکہ زیادہ لوگوں تک کے جب مال پہنچے تو زیادہ لوگ یاد رکھیں کہ میں اتنا سخی اور داتا ہوں. اللہ کرے ان کے دماغ میں ایسے خیالات نہ آتے ہو, لیکن تھوڑا دینے کی بجائے آپ 20, 25, 30 آدمی کو دینے کی بجائے 5 آدمیوں کو ایسا دے دو آپ کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے, اور کم سے کم کچھ دنوں تک, کم سے کم مہینہ بھر ان کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. تب تک کے لیے ان کو معلوم ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ مہینے بھر کا انتظام کر دیا ہے, اب ہمیں مہلت ملی ہے 2 دن کی سب کو, کہ 2 دن سب کام کر سکتے ہیں. الگ الگ سب کا کھل رہا ہے, صبح 7 سے لے کر کے 5 تک, صبح 8 سے لے کر کے 5 تک کے جو بھی کام آپ کو کرنا ہے تو وہ کام آدمی کر کے اور 100-200 کما کر کے آگے کی تیاری وہ کر سکے. اور اس طرح سے پھر آپ جب دوسرا موقع آئے دینے کا تو دوسروں کو ایسا دے دو, تو محتاجی ختم ہوگی, لوگوں کی امداد ہوگی, اور لوگوں کے گھر کے چولہے بھی جلیں گے, اور جو مستحق ہیں اس طرح سے ان مستحقوں تک کے وہ مال پہنچ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خرچ کرنے میں, جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.